کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے. اس واقعے کو الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے. سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان شخص تھا، ثقفی تھا، طائف کا رہنے والا، شاعر تھا اور بڑا سمجھدار. یہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے عقل مند چلاک لوگ ہوتے ہیں، تیز لوگ ہوتے ہیں، مگر طبیعت میں ان کی ایک خاص چیز موجود ہوتی ہے. تو موڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے موڈ میں ہوتے ہیں تو ان کے شعر تولد ہو جاتے ہیں، اور جب موڈ میں نہیں ہوتے تو پھر عام بندے کی طرح باتیں کرتے ہیں. چنانچہ شاعر بھی بہت اچھا تھا، اور اس کو ایک مرض تھی کہ وہ شراب پی لیتا تھا. ایک مرتبہ شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا تو عثمان غنی نے اس کو سزا دلوائی، درے لگوائے. پھر دوبارہ پھر پکڑا گیا، پھر اس پر حد جاری کروائی گئی. جب 2 دفعہ حد جاری ہوئی تو سیدنا عثمان غنی اللہ نے سوچا یہ مدینۃ الرسول ہے، حرم ہے، یہ بندہ یہاں رہ کے اگر گناہ کرے گا تو یہ زیادہ برا ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس کو باہر کہیں بھیج دیا جائے. تو انہوں نے جو لشکر شام کی طرف جا رہا تھا نا، اس لشکر کے ساتھ بھجوا دیا، مگر امیر لشکر کو بتا دیا کہ یہ عادی شرابی ہے، اس کی ذرا نگرانی زیادہ کرنا. اب جو امیر لشکر تھے وہ تھے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ لشکر قادسیہ کی طرف جا رہا تھا. سعد ابن ابی وقاص نے اس کی نگرانی کی. وہ شام میں بھی شراب پیتا ہوا پکڑا گیا تو سعد ابن ابی وقاص نے تیسری مرتبہ حد لگوائی اور فیصلہ کیا کہ اب اس کو کھلا رہنا ٹھیک نہیں، اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے. چنانچہ سعد ابی وقاص نے اپنے خیمے کے ساتھ ایک خیمہ تھا، اس کو جیل کا کمرہ بنا دیا اور اس کو وہاں لاک کر دیا. پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اور یہ نوجوان وہاں بند ہے. اور اس کی نگرانی سعد ابن ابی وقاص خود کر رہے تھے کہ قیدی کہیں بھاگ نہ جائے. اللہ کی شان کے ادھر سے مسلمانوں نے جہاد شروع کر دیا. مسلمانوں کے مقابلے میں رستم آیا. رستم کے پاس 3 لاکھ فوج تھی اور مسلمانوں کی کل تعداد 30,000 تھی. اب آپ بتائیں 3 لاکھ کے مقابلے میں 30,000 تو نظر ہی نہیں آتے کہاں کھڑے ہیں. اور یہ جنگ 9 دن رہی. کافروں کی چونکہ تعداد زیادہ تھی لہذا کافر جو تھے وہ غالب نظر آتے تھے اور مسلمان کمزور محسوس ہو رہے تھے. چونکہ جہاں ایک مسلمان ہوتا تھا، ایک مسلمان کو 30 کافروں نے گھیرا ہوا ہوتا تھا. تو مسلمان بھی شہید ہو رہے تھے، کثرت کی وجہ سے تھک جاتے تھے. اب 2-3 دن کے بعد خبر عام ہونی شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے اور کافر جیت رہے ہیں. اور ویسے بھی رستم کا دبدبہ تھا، وہ بڑا بہادر مانا جاتا تھا، تو لوگ سمجھتے تھے کہ رستم کی وجہ سے اس کی فوج بڑے جوش و خروش میں تھی اور لڑ رہی تھی. اب جب مسلمان کمزور تھے اور شکست کھا رہے تھے تو ہمتیں پست ہو رہی تھیں. تو یہ خبر بالآخر عورتوں تک بھی پہنچی، خیمے تک بھی پہنچی. تو وہ جو قیدی تھا نا، ابو محجن ثقفی اس کا نام تھا، اس نے بچوں کی طرح اونچا اونچا رونا شروع کر دیا، جیسے کوئی بچہ رو رہا ہوتا ہے اس طرح اونچا اونچا. اب ایک نوجوان آدمی ہے اور وہ بچوں کی طرح رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. تو سعد بن وقاص عنہ کی جو بیوی تھی ان کا نام تھا سلمہ، صحابیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا. وہ حیران ہوئی کہ بچوں کی طرح کون رو رہا ہے. انہیں بتایا گیا جی کہ آپ کے ساتھ والے خیمے میں جو قیدی تھا وہ رو رہا ہے. انہوں نے بندے کو بھیجا کہ بھئی جاؤ دیکھو وہ کیوں رو رہا ہے. بندے نے آ کے بتایا کہ جی وہ بندہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس نے خبر سنی ہے مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے اور اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی.
اور وہ رو رہا ہے کہ میری جوانی کا کیا فائدہ، یہ اتنا تندرست جسم جو مجھے دیا ہے اللہ نے، اس جسم کا کیا فائدہ کہ میرے جیتے جی مسلمانوں کو شکست ہو جائے، کاش میں آزاد ہوتا، یہ بیڑیاں کھل جاتی، یہ ہتھکڑیاں کھل جاتی، تو آج میں مسلمانوں کے ساتھ مل کے جہاد کرتا اور اسلام کی تقویت کا سبب بنتا۔ اب وہ جو اسلام کے ساتھ محبت تھی وہ اس کے اوپر غالب آ گئی تھی، اس شرابی کے اوپر۔ جب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو انہوں نے پھر ابو محجن سقفی سے خود بات کی کہ بھئی تو شرابی آدمی ہے اور تو اتنا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اس نے کہا جی کہ میں شرابی ضرور ہوں، میری عادت ہے، میں پی جاتا ہوں، لیکن میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے اور میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ آج اگر مجھے آزاد کر دیا جائے تو شاید میں دین اسلام کے کام آ جاؤں۔ سلمہ نے پوچھا اس کا کیا حل ہے؟ اس نے کہا جی اس کا حل یہ ہے کہ آپ میرے اوپر اعتماد کریں اور مجھے آزاد کر دیں، اور جو آپ کے خاوند کا سب سے تیز بہادر گھوڑا ہے نا وہ مجھے دے دیں، اور جو اس کی سب سے بہترین تلوار ہے وہ مجھے دے دیں۔ میں جا کے جہاد کروں گا، اگر جہاد میں شہید ہو گیا تو قصہ ختم ہو جائے گا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں وعدہ کرتا ہوں اور اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں واپس آ کے یہ بیڑیاں خود اپنے پاؤں میں پہن لوں گا۔ لو جی صحابیہ نے ان کو کھول دیا اور وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، کل اسد جیسے کوئی شیر بیٹھتا ہے نا اس طرح وہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، اور انہوں نے ہاتھ میں تلوار لی اور اپنے آپ کو خوب لپیٹ لیا کہ ان کا چہرہ بھی کوئی نہ دیکھ سکے، پہچان بھی کوئی نہ سکے۔ یہ گھوڑا ایسا تھا کہ اس کے اوپر عام آدمی نہیں بیٹھ سکتا تھا، بہت جری گھوڑا تھا، بہادر گھوڑا تھا، اور بڑا کوئی مشق والا انسان اس کے اوپر سواری کر سکتا تھا۔ اس نے اس گھوڑے کو بھگایا اور مسلمانوں کے لشکر میں جا پہنچا۔ پھر جہاں پر سب سے زیادہ گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی نا، مسلمان نرغے میں تھے، وہ وہاں گیا اور اس نے جا کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور تلوار چلانی شروع کی۔ اب وہ اتنا مشاق تھا، اتنا وہ یعنی بہادر تھا کہ اس نے تو مولی گاجر کی طرح دشمن کو کتر دیا، دشمن کی صفوں پہ اس کا خوف بیٹھ گیا۔ اب یہی کہ جہاں وہ دیکھتا کہ کوئی مسلمان نرغے میں ہے اور دوسرے لوگ اس کے گرد زیادہ ہیں، دشمن زیادہ ہیں، وہ وہاں جاتا، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے کود پڑتا، اپنے آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ گویا ڈال دیتا۔ مگر اتنا وہ تلوار باز تھا کہ اس کی تلوار سے دشمن قتل ہوتے اور دشمن بھاگ کھڑے ہوتے، حتیٰ کہ رستم تک کے دل میں اس کا رعب بیٹھ گیا۔ اب جب اس کا رعب بیٹھ گیا تو کافروں نے پست ہونا شروع کر دیا اور مسلمانوں کا جوش خروش اور بڑھ گیا۔ سعد ابن ابی وقاص اللہ عنہ دور بیٹھے ہوئے یہ سارا منظر خود دیکھ رہے تھے، حیران بھی ہو رہے تھے کہ یہ کون بندہ ہے کہ جس کو ہم پہچانتے بھی نہیں، اور جو صبح ہمارے ساتھ نہیں تھا، اچانک کہیں سے آیا ہے، اور اس کی وجہ سے جنگ کا پاسا ہی پلٹ گیا۔ اللہ نے کیا کہ شام کو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، قادسیہ فتح ہو گیا۔ اب سعد بن وقاص نے سوچا کہ میں اس مجاہد کو دیکھوں کہ جو فلاں گھوڑے کے اوپر سوار تھا، وہ مجاہد ملتا ہی کہیں نہیں تھا۔ ادھر سے پوچھا، ادھر سے پوچھا، کوئی نہیں ملا۔ اب سعد ابن وقاص اللہ عنہ خوش بھی تھے، حیران بھی تھے۔ خوش اس پہ تھے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، اللہ نے اسلام کو غالب فرما دیا۔ حیران اس بات پہ تھے کہ وہ مجاہد کہاں گم ہو گیا، کیا آسمان پہ اٹھ گیا یا زمین اس کو نگل گئی یا کہیں چلا گیا۔ خیر اپنے خیمے میں واپس آئے اور اپنی بیوی کو بتایا اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی،
لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کوئی اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہوئی ہے۔ بیوی نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ایک لگتا ہے کوئی فرشتہ اللہ نے بھیجا تھا، اس کو ہم پہچانتے نہیں تھے، اور اس نے تو سواری کی ہوئی تھی میرے گھوڑے کے اوپر، اور ایسے لگتا تھا کہ میری تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اتنا بے جگری سے لڑ رہا تھا، اس ایک بندے کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرما دی۔ جب انہوں نے یہ واقعہ سنایا تو پھر بیوی نے انہیں بتایا کہ جی وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ قیدی تھا جو ہمارے ساتھ والے خیمے میں قیدی ہے۔ سعد بن وقاص بڑے حیران ہوئے، ساتھ والے خیمے میں آ کے دیکھا تو وہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے، اسی طرح ہتھکڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ تو سعد بن وقاص نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے آج یہ سارا جو ہے نا وہ جنگ کا معاملہ کیا؟ اس نے کہا ہاں، میں شرابی ہوں مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بھی کرتا ہوں، اس لیے میں آج اسلام کی محبت کی وجہ سے نکل پڑا اور میں نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کیا، مگر میری قسمت میں شہادت نہیں تھی، میں پھر آ گیا ہوں اور پھر میں نے یہ بیڑیاں باندھ لی ہیں اور قیدی بن کے بیٹھ گیا ہوں۔ سعد بن وقاص نے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھ سے تمہاری ہتھکڑیاں کھولتا ہوں، اور آج کے بعد اگر تو شراب پیے گا بھی صحیح تو میں تمہارے اوپر حد نہیں جاری کروں گا، تمہارے دل میں اگر اللہ کی محبت اتنی ہے تو میں تمہارے اوپر حد نہیں جاری کروں گا۔ جب انہوں نے یہ الفاظ کہے، ان الفاظ کو سننا تھا، اس قیدی کے دل پہ اثر ہوا، اس نے قسم اٹھا کر کہا میں اللہ کو گواہ بنا کے قسم اٹھاتا ہوں آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ توبہ کا یہ وقت تھا جو اللہ نے متعین کیا ہوا تھا، اس نے توبہ کر کے ثابت کر دیا کہ جب اللہ چاہتے ہیں اللہ انسان کو گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔